ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں مزید اضافہ کر لیں صلوات سارے صاحبان مولانا صلی اللہ. اس جلیلۃ القدر بارگاہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں یقیناً کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کی عزت کا صدقہ آپ سب عزاداروں کی میرا مالک ذہنی قلبی دعائیں آج قبول فرما لیں. مجلس کے بانیان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں جاری رہے. کون جی؟ بانی مجلس علامہ صاحب مجھے نگاہ بھائی بتا رہے بیمار ہے، علیل ہے. ایوب کربلا کا صدقہ مالک انہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے. دوسری ایک زحمت دے رہا ہوں، ملکی حالات انتہائی عجیب، آپ کی سوچوں بھی زیادہ مسائل ہیں. دعا کرو مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. وطن کی دعا اٹھتے بیٹھتے مجلس میں ہوتے ہو یا مصلی پہ حلقہ ماتم میں ہوتے ہو یا تلاوت قرآن میں، بزرگ ہیں آپ، بچے بھی بیٹھے میں، اپنی اس وطن کی سالمیت کی دعائیں مانگتے رہا کرو. میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں؟ کیونکہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہوگا؟ مہربانی سے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، سرحدوں کی حفاظت فرمائے، مالک عزاداروں کی حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑی دعا ہے ہمارے پردے والے آقا و مولا کے ظہور میں اب اللہ تعجیل فرما دے. زیادہ زحمت میں نے نہیں دینی، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بس ایک سلوات سارے صاحبان مشترکہ صلی اللہ محمد. مہربانی سے آپ جی اللہم صلی اللہ. بہت شکریہ صاحبان محترم. جوڑا میری کچھ زیادہ حاضریاں نہیں ہیں، مجھے یاد پڑ رہا ہے ایک آدھ دفعہ پہلے بھی آیا ہوں، لیکن حقیقت ہے آپ تو اس علاقہ کے ہیں. مجھے نہیں پتا جوڑا میں مذہب کتنے ہیں یا مسلک کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میرا اندازہ کنفرم ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا ہے. آپ دھیان دے رہے میری بات؟ مہربانی سے آبادیاں یہ ساتھ والا پنڈ، یہ پنڈ مسلمانوں کے، لہٰذا سیدوں کے اولاد رسولوں کے میں بات کر رہا ہوں. پنجاب کے کلچر کے مطابق میں مہمان صرف اظہر شاہ جی کا نہیں ہوں. پنجاب کا کلچر ہے میں پورے پنڈ کا مہمان ہوں. ہمارا یہی کلچر ہے نا کہ مہمان ایک گھر کا نہیں ہوتا، وہ پورے پنڈ کا. میں پورے پنڈ کا مہمان ہو کے ساؤنڈ پہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، مسلمانوں یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. آپ جیئے سر مہربانی سے
نگاہ حسین کی کتنا بھائی ماشاءاللہ پنچایتی چہرے بیٹھے میں کتنا عجیب لگتا ہے. پنڈ مسلمانوں کا ہو, گلیاں مسلمانوں کی ہو, گھر مسلمانوں کی ہو, ذکر مسلمانوں کے نبی کے بیٹوں کا ہو. نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جانا کو عقل مندی ہے یا میری جان؟ اب کہاں وقت گزار رہے ہو مسلمانوں؟ ان مجلسوں میں آنے کا رواج ڈالو. جی جناب کے شبیر رحمہ سوری امانت شاہ صاحب موجود ہیں. حکم ہے جی 25 محرم کو میرا انسوادہ ہے, مالک زندگی رکھیں, میری حاضری ہوگی. تسی پریشان نہ ہو, نہ آنا تو آڈا کام میں تے آنا. کچھ بندے حیران ہو کے دیکھنے لگ گئے. نہیں قطر نہیں, اپنی مرضی کرنی ہے آپ نے. یار سرکار کی صف ہے, آپ نے دیکھیں یہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ مومن خود نہیں آ جاتے, مالک ایک دن پہلے دعوت دینے جاتے ہیں کہ کل ہماری صف پہ آنا. یہ بہت بڑی بلند لہجہ. لہٰذا دیکھیں ماشاءاللہ وقت میں نے زیادہ نہیں لینا, نوجوان عزیز سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کیا جاتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس مجلس میں مسلمانوں تمہیں آنا چاہیے. شیعوں کی مجلس سمجھ کے نہیں آتے نا, تمہارے نبی کے بیٹوں کے ذکر کی محفل پاک ہے. میں 3 دفعہ کہہ چکا ہوں, اس محفل و مجلس میں بندے کہتے ہیں جی ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیوں آئے. یہی میں سمجھاتا پھر رہا ہوں, آپ شیعہ نہیں ہیں تو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ جس مذہب پہ ہیں اپنے مذہبوں میں رہیں, لیکن اپنے مذہبوں میں رہتے ہوئے بھی اپنے نبی کے بیٹے کے ذکر کی مجلس میں آیا کرو. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ مذہب آپ مسلک سناتے ہیں, وہ آیا کرو, مذہب اپنے رکھو. حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ سر, مہربانی سر. جی بسم اللہ. کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ میری جان ماتمی چہرے بیٹھے میں, بزرگ پنچایتی زرخیز خطہ ہے, زرخیز مجمع ہوتا ہے. میں نے یہ فقرہ کہا حسین علیہ السلام کا تعلق غیرت سے. دیکھیں یہ مجھے آپ کی تائید چاہیے. شیعہ, اہل سنت, اہل حدیث, بریلوی, دیوبندی, آگے سے برانچیں. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں. یہ جس مجلس میں کیمرہ ہوتا ہے نا, تو میں سوچتا ہوں کہ مومنین تو لطف لیتے ہیں, کیمرے میں ساری مجلس ریکارڈ ہو رہی, بعد میں مرضی دا ذاکر سن لو. مولوی تو صرف برکت کے لیے آتے, مولویوں نے کون سن دے. لیکن میری بچوں سے اپیل ہے, مجھے ذاکر ذاتی طور پہ بڑے پسند ہیں. قصیدے مدح سرکار کی کیوں پسند ہے؟ مولانا نگاہ حسین اس لیے پسند ہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. ماشاءاللہ بڑا نکھرا نتھرا یہاں پہ مجمع ہے, لیکن سارے بندیاں سواد نہیں لیا. میں کہہ رہا ہوں میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں, میں خود بھی شیعہ ہوں. یہ 2 دفعہ میں کہہ چکا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں؟ بیٹا سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا. میں یہ ہاں آپ جی یار, میں آج کل کی بات کر رہا ہوں. بیٹا تھک کے نہ بیٹھو یار, فریش ہو کے بیٹھے. آپ کیا تھے جڑے بیٹھے ہیں. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ مجمع چپ رہے گا, مجھے دکھ نہیں ہوگا. اور مولانا اگر شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے, شیعوں کے سارے مولوی شیعہ ہوتے, پھر علی ولی اللہ پہ جھگڑے کیوں ہوتے؟
کیا کہنے کیا کہنے آپ جیے بلند لہجے میں بات کریں. مہربانی سر آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہے. لہٰذا میں جو بات سے بات نکلتی ہے مولانا نے کہا اسے ہے نا یہ تھے اس پنڈے چے جدوں مجلس ہوئے سپیکر دا کنٹرول کوئی نہیں ہوندہ کسی کو. عجیب صورتحال ہے یار. یہ اس بارگاہ کا سپیکر ہے یا باہر سے آئے؟ چلے بہرحال میں اس کو دور کرتا ہوں. ساؤنڈ کی جو ٹیون ہے ساؤنڈ کی ٹیون جو رکھی ہوئی ہے وہ سوزیوں والے. یہ بسم اللہ تشریف رکھیں. آپ پڑھیں گے میرے بات جی ہے جی جناب کے اسلام کے نام مر جائے تھے آؤ نا زیارت بھی میں نے ہوتی رہے کنڈ مگر بندے میں اتھوں اٹھائے دو نا پھر پیچھا پیچھا ہو وہ توجہ. ہاں میں سمجھ رہا ہوں وہ نہیں لیکن یہاں تو قبلہ ٹھیک ہے پنکھا شنکھا موجود. اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کروں. میں نے کہا کہ ان کیمروں کا مومنین نے جب سے یہ سی ڈی سسٹم آیا مومن ازادار خوش ہیں بابا جی ملک صاحب. لیکن اسی ذاکر اوکھے ہو گئے. پہلے کیا ہوتا تھا ذاکر مولوی بات کر کے مکر سکتا تھا. جب سے یہ کیمرے آئے ہیں نا یہ ذاکرانو پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ بندے کہتے تھے تو آنو سمجھ نہیں آئی میں تقریر انجتے نہیں کی تھی بچے کلپ دکھاتے حضرت آپ دیکھو تسی انجے آکھیں. تو جب سے یہ کیمرہ آیا ہم ذاکر مکر نہیں سکتے. جب سے میں تو دعائیں مانگتا ہوں مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا. لوگ آج دیکھ لیتے بازو کس کا تھا پکڑا کس نے تھا اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون کھڑا تھا. مہربانی سر لہذا مہربانی جی اللہ اکبر یا رسول اللہ. مہربانی سر بڑی جلدی میں اپنے بات پڑھنے والے بھائیوں کو ممبر دینا چاہ رہا ہوں. گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ شیعوں کا نہیں مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹوں کے قربانی کی یاد ہے. بلکہ اگر میرا مجمع با فہم چہرے مجھے اجازت دیں میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ یہ وہ قربانی ہے کربلا والوں کی جس میں حسین نے اپنا سب کچھ دیکھ کے اس کی ہر شے بچا لی. میری بات پہ توجہ فرمائیں گے. میں یہ لفظ پھر کہہ رہا ہوں تاکہ سارے بھائی متوجہ ہو جائیں. حسین نے اپنا سب کچھ دیکھ اللہ کی ہر شے بچا. دین بچا قربانی کربلا سے. اسلام بچا بیٹا قربانی کربلا سے. نبیوں کی محنتیں بچی قربانی کربلا سے. اور اگر آپ تھوڑا ذہنی طور پہ قریب آ جائیں توحید بچی. کیا کہنا آپ جیے قربانی کربلا سے. پنڈ مسلمانوں کا ہے مہمان میں سارے پنڈ کا ہوں سید ہو کے اولاد رسول ہو کے میں اسپیکروں پہ کہتا پھر رہا ہوں. اور جس قربانی کی وجہ سے دین بچا اسلام بچا آئین بچا نظام بچا نبیوں کی محنتیں بچیں اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دیکھ کے اپنے ڈیروں پہ مطمئن بیٹھنا کوئی عقل مندی ہے؟ مہربانی سے اور میری جان اللہ تمہیں زندگی دے. اور تمہارے پنڈ میں جب مسلمانوں مجلس ہوتی ہے اس میں آیا کرو. میں نے ابھی آپ سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں شیعہ اہل سنت اہل حدیث بریلوی دیوبندی یہ جتنے مسلک وگرنہ ان کی شاخیں برانچیں بہت بن چکی ہیں لیکن یہ سارے مذہب مسلمانوں کے مذہب ہیں. آپ میری تائید کر دو غلط فہمیاں بہت ہیں. حوصلہ ہمارا ہے لوگوں نے ہمیں کافر کہا ہے ہم نے مسلمان ہی رکھا ہے کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہے.
ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، یہ تب بھی ہمارے بھائی تھے. اور دیکھو ماشاءاللہ با فہم چہرے یہاں پہ ہوتے ہیں. کمال یہ ہو گیا، اس ملک کی تاریخ ہے. مولانا ملک صاحب میں کوئی لبنان کی باتیں یا مصر کی نہیں کر رہا، میں کتابوں کے ریفرنس کم دیتا ہوں، زندہ موجود باتیں میں نے اپنی گفتگو میں ہمیشہ کی. ایک ماشاءاللہ میں شیعہ کافر تھے ضیاء الحق والے، اگلا ماشاءاللہ بیٹا کچھ سالوں کے بعد پرویز مشرف کا لگا. پرویز مشرف نے جیسے ہی ماشاءاللہ لگا اقتدار اس نے سنبھالا، اس نے شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہیں. یہ تاریخ ہے، یہ زندہ تاریخ، آپ سارے گواہی دیں گے. اور پرویز مشرف کی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان ذمہ داران اسلام نے حضرت لکھ دیا کہ جی شیعہ مسلمان. میں نے تب بھی کہا تھا وہ شیعوں کو دوبارہ کلمہ تو پڑھا لیتے. ضیاء الحق کے دور میں تم کافر کہہ رہے تھے، پرویز مشرف دور میں ہمیں مسلمان بنا دیا. نہ ہم نے مرشد بدلے، نہ رہبر بدلے، نہ عقیدہ بدلا. عقیدہ پہلے بھی یا علی مدد تھا، عقیدہ آج بھی یا علی مدد ہے. وہ ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم پھر بھی یا علی مدد کو زندگی سمجھتے ہیں. میری تائید کرو، میری تائید فرمائیں گے. اچھا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں عمران خان نے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، ہمیں دکھی بندے پیارے لگتے ہیں. یہ وہ دکھی بندہ ہے جس نے سلیبس سے آل محمد کا نام ہی نکال رکھا. یہ کم لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے. پچھلی جو حکومت گزری ہے نا سر، سلیبس سے، سلیبس کس کو کہتے ہو جو پرائمری سے لے کے مڈل میٹرک تک ہمارے طلبہ و طالبات نے پڑھنے، اور یہ طلبہ کی بچوں بچیوں کی عمر سیکھنے کی ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا پاکستان کے اسکولوں کالجوں میں میر انیس کے مرثیے اور کربلا پڑھائی جاتی تھی. یہ پچھلے دور میں سرکار کیا ہوا ہے؟ جنگ بدر اسلامیات میں موجود ہے، علی کا کردار اس میں ہے ہی نہیں، نکال دیا، مائنس کر دیا. احد سے علی کو نکال دیا. جنگ خندق میں پتہ کیا آپ کتابوں میں پڑھا، پہلے علی نبی نے کہا تھا کہ کل کفر کے مقابلہ پہ علی کل ایمان، سب چیزیں نکال دی گئی ہیں. اب اس میں پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ مولویوں کو تو وقت چاہیے تھا، تھوڑا حکومت نے آسرا دیا، اور جناب مولویوں نے کیا کیا کہ جنگ خندق میں سلیبس میں لکھا ہوا ہے اسلامیان یعنی مسلمان بہادر کم تھے، مشرک طاقتور تھے. لیکن کیا ہوا؟ آندھیاں چلیں، بجلیاں کڑکی، ایسی بارش ہوئی کہ مشرک میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اور یہ کیوں نہیں بتاتے اس آندھی کا نام علی تھا؟ جواب دیا کریں نعرے کا، جواب دیا کریں آپ نعرے کا. اور جتنے اہل بیت کی جہاں جہاں پہ دینیات اور اسلامیات میں جگہ تھی، اس میں سے اہل بیت کو نکال کے ایک نئی سلیبس جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. خان صاحب نے ہمارے شیعہ بزرگوں سے، تنظیموں سے یہ وعدہ اب کیا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملا تو پہلے ہی سیانہ بن دو. مجھے نہیں پتا آپ کی دلچسپیاں سیاسی کیا ہیں، آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے ہیں یا پی پی کو دینے ہیں یا نون کو دینے ہیں. میں سیدوں کے اولاد رسولوں کے کہہ رہا ہوں، بے شک مرضی کے لیڈروں کو ووٹ دے لینا، لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھو، لیڈر اس کو پسند کرو جس لیڈر کو حسین اچھا لگتا ہو. ہم کو اس ملک میں کرایہ دار ہے. بہت شکریہ سر، آپ جی ہیں میرا بیٹا. ہم اس ملک میں انہیں جب بھی اللہ خوش رکھے، ہم نے دعائی دینی، انہیں جب بھی موقع ملے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تھوڑی ہمت کرو، شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے، وہ انہیں ایران بھیج دو.
مولوی جی ہمارے حوصلے دیکھو، کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کا پاکستان میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو. ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی وابستہ ہے. جی بسم اللہ. لیکن یہ دنیا کو یاد رکھنا چاہیے، یہ حکمرانوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ نون گروپ نے، پیپلز پارٹی نے بھی اور خان صاحب نے بھی شیعہ علماء سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جی ہم سلیبس پہ پتر تو نیڑے بے کہ میں نے گھورنے خیر ہی فریش یہ بات بھی چھوڑ دیا کریا، ہمت میں بیٹھا کرو. پرابلم یہی ہے، فرنٹ پہ میرا بیٹا آ کے بیٹھا ہے اور میں نے ویکھی جا رہے. پرابلم یہی ہے، بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. ماتمی ہو یار، ہمت کرو ذرا. تو میری بات پہ توجہ فرما رہے، میں نے آپ کی سوچوں سے بھی جلدی ممبر صاحبان ممبر کو دے دینا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ علماء ہمارے قائدین جو آپ کے قومی ہیں، قائدین میں جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی ایک لیڈر تے ہے نہیں. یہی ہماری بدقسمتی ہے نا. لیکن بہرحال مجھے یاد ہے کہ جب افغانستان میں طالبان نے حکومت سنبھالی نا تو اوتھوں دے طالبان تے اجے کو اللہ دا صبر شکر نفل ہی پڑھ دے ان کے پہ بھئی سانو اقتدار لب گئے. یا جڑے ساڑھے ایتھے طالبان سن نہ کیا اس دفعہ محرم شہرم پاکستان میں بھی نہیں ہونا. طالبان ہمارے اقتدار میں کیونکہ انہیں ڈائریاں مل رہی تھی کہ شیعہ لیڈر گروپوں میں بٹے ہوئے، پبلک کو گروہوں میں تقسیم کر دی. اور جب قوم شاجی کمزور ہو جائے نا تو سیانے بندے سمجھتے ہیں ہن فائدہ چک لو. میں نے تب بھی کہا تھا وہ شیعہ کمزور ہوں گے، حسین کمزور نہیں ہے. لہذا ان سیاسی جماعتوں نے یہ وعدہ تو کی ہے، اللہ کرے وعدے پہ پورے اترے. اور جب نئی حکومت آئے وہ ان سلیبس والی کتابوں پہ نظر ثانی کرے اور اہل بیت کا جو حق بنتا ہے. وہ یار مسلمان عجیب نصیبوں والے ہیں، سلیبس سے اہل بیت کو نکال دو اور نمازوں کا کیا کرو گے؟ اور یا تو پورے دنوں کے بنو اور درود میں سے بھی. ایک بات مجھے پہلے کہنے دے، نہیں مجھے موقع دے، مجھے بات کہنے دے. میں نے بہت بڑے بڑے مین پروگراموں میں لاہور کے مرکز میں بھی یہ بات کی ہے. حکمران ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں، نوٹ کرو ہماری باتیں. اگر آنے والی حکومت تک سلیبس میں دوبارہ اولاد محمد اور آل محمد کو شامل نہ کیا گیا، جنگوں میں مولا علی کا کردار بچوں تک نہ پہنچایا گیا، پھر ہماری مجبوری ہے. میری قوم کے خطبہ نگاہ بیٹھے نہیں، میری قوم کے ذاکر علماء شاعر، ہماری مجبوری ہے. اگر سلیبس بہتر نہ ہوا پھر ہمیں اپنی مجلسوں کو سلیبس بنانا پڑے گا. پھر ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ وہ احد میں گانے گانے والی اماں کس کی تھی، دادی کس کی تھی. مہربانی صاحب بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. یار دیکھیں میں نے اس ملک میں نا جی ماشاءاللہ جیتا جاگتا علاقے کا مجمع موجود ہے. بابا جی یہاں تشریف لائیں، آگے آ جائیں. آپ سید بادشاہ میرے بھائی ہیں جی، مالک آپ کے بابا کو صحت کلی عطا فرما. اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کر لوں. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، میں اور آپ، میں کوئی جوڑے ویزا لوا کے آئے ہیں یا مجھے ثقافت کا پتہ ہے بھائی جی، کلچر کا پتہ ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہ پتہ کیا ہو رہا ہے، بندے دین میں بھی چالاکیاں کر رہے ہیں. بیٹا دھیان دے میری بات میں، دین میں چالاکیوں کا متبادل لفظ میرے پاس اس وقت تھا کوئی نہیں، کوئی مائنڈ نہ کر جائے. ظاہر ہے بڑے
کمال مزاج کے ہوتے ہیں. چالاکیاں یہ ہو رہی ہیں کہ بندے فرنٹ پہ اللہ کو کر دیتے ہیں. ہن اللہ نال متھا کون لائے؟ شاہ جی آگے اللہ کو کر دیتے تے پیچھے بیٹھ کے تبلیغ اپنے فرقوں کی کرتے. جی 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 مطلب فرنٹ پہ اللہ. آپ جائیں گے, مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میرا تعلق گجرانوالہ سے ہے, اور گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا شہر. وہ تو جغرافیہ کی مجبوری نہ ہوتی نا تو گجرانوالہ سعودی عرب کا ٹاؤن ہوتا. صرف اللہ, فقط اللہ, بس اللہ. مجھے بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے. ہجرت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر سادہ ہجرت ہو وہ ہجرت اچھی نہیں ہوتی. پنڈ بندہ کچھ اور ہوئے تے راول پنڈی جا کے کاظمی صاحب آ رہے اے رحم کرو, ترس کرو یار. تے دوجے مذہباں چ نہیں ہے, ساڈے چ ہی رولا. جس بندے کو موقع ملتا ہے وہی سید بن جائے. آپ کے ملک کا کلچر پتہ کیا؟ یہاں کا مجھے نہیں پتا, گجرانوالہ کا کلچر پتہ کیا؟ محرم پنجابی سمجھ دیو؟ میں نے دین جی لگ رہا ہے میں جرمنی کے بندے نال گل کر رہا جی. نہیں میں کدی کدی بولنی ہے. ہمارے علاقوں میں یہ ہے کہ گوندلاں تے کھوکھراں دا بچہ بھی محرم میں کالے کپڑے پہن لینا تے بندے آکھن گے شاہ جی چن ہو گیا. لو سن لو, وڑیچاں دا بچہ کالے کپڑے پہن, بندے شاہ جی کہہ دیتے. کچھ بندے سمجھتے ہیں شیعوں کو شاہ جی ہی کہنا ہے تے ساڑھے کچھ بندے وچوں پکے ہو جاندے ہیں. قسم خدا بد قسمتی ہے یار ہماری. اور 6 کو میں نے شاہ جی کہلواندے نے, پھر بورڈ دوجے شہر جا کے لگ جاندے ہے سید نثار حسین شاہ. وہ میرا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب ایک نام میں نے مثال کے طور پہ لی, سید قرار حسین شاہ, سید جبار حسین شاہ. شاہ جی سید صاحب. ویسے میں بڑا محسوس کرتا ہوں کہ اس ملک میں کہ جو پانی ہے نا شاید اس کو رولا ہے. ہمارے دوسرے بھائی ساڑھے بندے تے نیویں نیویں سید بنے, اونا بڑے گھر لب لے سیدانہ مومنہ ساڑھیاں سواد لیا کہ جی مولوی آپ ہی آکھ دینے سید تے آپ ہی آکھ دینے نا. نہیں بھائی اونا پنجابی چ نہیں آکھیا, وہ بڑے سیانے لوگ ہیں, انہوں نے عربی میں کہا ہے سیدنا. سیدنا کا عربی میں ترجمہ ہے ہمارا سید. لہذا آل محمد کے مقابلے پہ بندوں نے کھچ ترہو کے وہ بھی سیدنا, وہ بھی سیدنا. میں اس ملک کے ان دانشوروں سے جڑے یہ جا لفظ لبدے نے, میری ان سے اپیل ہے کہ سید ایک ذات ہے تو باقی بھی ذاتیں ہیں, اور کسے نو تے آنکھوں وڑائے چونا. آپ ایسے چوپ بھی اچھے لگتے ہیں, اور کسے نو آنکھوں کھوکھرو نا, ملکو نا, راج پوتو نا, اور جسے موقع ملتا ہے سیدنا سیدنا. اس کا مطلب ہے تیرے پروفیسر مولوی بھی جانتے ہیں کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے. اور کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں طریقے سلیقے سے سیدنا سمجھا دوں. میں نے لفظ کہا ہے بابا جی طریقے سلیقے سے, کیونکہ بات کہنی واہ ساری اوکھی ہے. حالات آپ کے ملک کے ایسے ہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ بات ہم کر نہیں سکتے. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے, لیکن بات بھی تو سمجھانی ہے یار.
یہ سیدنا سمجھ میں پتہ کیسے آئے گا؟ فرض کرو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب مسلمان ہو جائے، وہ دا شاید پروگرام ہوئے جوڑے دے بندیاں دی چپ ویکھ کے اس نہیں ہونا، وہ کب مسلمان ہو رہا ہے یار؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بندے سوچاں چ پہ گئے، نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے، بائی روڈ میں نے جانا لاہور، لاہور کو بارڈر انڈیا کا لگتا ہے واگا، واگا بارڈر کے تھرو نریندر مودی ہندوؤں کا ہندو وزیر اعظم مسلمان ہو کے پاکستان آ رہا ہو، اور لاہور کے مولوی خوشی خوشی بینر لے کے واگا بارڈر پہ کھڑے ہوں سیدنا نریندر مودی۔ اوہ پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا۔ نہیں نعرے نہ لگائے، میری بات پہ دھیان دیں یار، آپ سمجھ ہی نہیں رہے۔ نریندر مودی کے بینر لے کے سیدنا نریندر مودی کہنے مولوی لگ جائیں، اور تیرے پاکستان کے شہروں میں سے کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہہ رہے ہیں آپ جی؟ مہربانی صاحب، وقت تمام ہو گئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے نا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا، اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو اپنے ذمہ دار علماء سے اتنا پوچھ لو کہ باقی سارے رضی اللہ ہیں، ابو طالب کا بیٹا اکیلا کرم اللہ کیوں؟ آپ جس کی مجھے یاد ہے ایک لہر سی اٹھتی ہے محرم سے پہلے، ہم امن والے لوگ ہیں لیکن یہ شیعوں کو سمجھا دو، یہ صحابہ کی عزت کریں تو امن ہو، نہیں تو لڑائی ہو، نہیں تو مندے صحابہ کو ہیں، باتیں لڑائی کی کرتے ہیں، صحابی تو لڑائیوں سے خود احتیاط کرتے تھے۔ صحابہ نے تو امن کے درس دیے۔ چلے میں آج مالک سیدزادوں کو شاہ جی کو صحت والی زندگی دے اور یہ سلسلہ اعضاء ان کی نسلوں میں جاری رہے، بات میں روک رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، شیڈول کچھ اس طرح کے ماشاءاللہ۔ بڑا گجرات کا علاقہ جو ہے نا، یہ جو دریاؤں کے ساحلوں پہ شہر ہوتے ہیں نا آبادی، یہ صرف مٹی زرخیز نہیں ہوتی، ذہن بھی زرخیز ہوتا ہے۔ اور گجرات کی تو خیر ہسٹری کہ کیا مجھے یاد ہے میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مربوط، شاید نام آپ کے ذہنوں میں ہو، میں مولانا اسماعیل صاحب کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں۔ 6-7 ڈگریاں پاکستان سے مولویوں کی ہو رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں ایگزام دینے پڑتے ہیں، وہ ساریاں میں کیتیاں ہوئیاں نے، بس کپڑے تھوڑے پائے۔ لہذا جو بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ مبلغ اعظم قبلہ پہ سائیوں کا اجازت ہے، بزرگوں کی باتیں بھی کبھی کبھی ہو جانی چاہیے۔ مبلغ اعظم فاضل دیوبند تھے، زیرہ زبرہ ٹھیک، صرف ناف تے پورا کنٹرول۔ مجھے یاد ہے مبلغ اعظم صاحب نے ایک دفعہ کلاس پڑھاتے ہوئے ہمیں کہا، فرمان لگے جدوں بچیوں میں شیعہ ہویا تے میں نو بندے ویکھنا تے کسی آنا بیانا پریاں پچیت دا بندہ کہ بلا فرمان دے میں نو ویکھ کے تے نال بیٹھے ہو مولانا دے والد مولانا اسماعیل دے میاں سلطان علی، وہ بھی بڑے پڑھے لکھے مولوی سے، انہوں نے آکھے لگا میاں سلطان وہ پورے علاقے چ رولا پہ گیا، پتر اسماعیل تیرا شیعہ ہو گیا، میں ہنے ویکھے وہ تے چنگا پھلا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دیکھو مولانا اسماعیل صاحب جب شیعہ ہوئے تو مطلب فرق ہے، دیکھ ایک جٹ، دوسرا دیوبندی تو تیسرا مولوی، یہ تینے شیعیاں مولوی اسماعیل جیسا
دیوبندیوں کے اتھرے قسم کے مولوی تھے، حق زہرا نے شیعہ کر دی. آپ جیو یا. اور جب شاہ جی جب یہ باتیں کتابوں میں بیٹا آپ کو نہیں ملیں گی، یہ بزرگ علماء کی باتیں. اور قبلہ پہ ذرا کھاں کھولو، میں زیارت کر رہے ہیں تو اچھا ویسے جوڑے چی موجزہ جے کہ بندے ستے بھی پہنے تھے داد بھی ہو رہے. ذرا بیتار ہو جو، میں بڑی جلدی بات ختم کر لیتا ہوں. ایک مولانا اسماعیل صاحب کے کلاس فیلو کو پتا چلا کہ وہ اسماعیل تے شیعہ ہو گیا. وہ سپیشلی ملا، اس نے فکر پتہ کیا کہا، کہنے لگا مولوی ذرا لہجہ دیکھ، مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے تے تو جے مذہب بھی بدلنا سی تے کسے وال مذہب اچھ جان دو. گل سمجھ دے ہو یا نہیں؟ اور تو پڑھیا لکھیا بندہ سے تے جے تو مذہب بھی بدلنا سی تے قبلہ نے کہا تو شیعوں کو کیا ہے؟ اگر لگا جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. اور چپ نہ کرو. یہ جب مولوی جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں نا، انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہے، انہیں پرابلم سید علم سے. لہذا اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے پتہ کیا کہتے ہیں، اب دیکھئے جھگی تے علم شیعہ انجے تے ہی ہوں دے ماڑے مسکین انپڑھ علم پرابلم کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے میرے انٹر کی کلاسوں کے وہ پیپر شیپر تھے. ہمارا شہر بڑا وہ اور طرح کا گجرا والا. تو ایک نا وہ صاحب پیپر دینے آئے، وہ تھوڑے ایج میں زیادہ پرائیویٹ امیدوار ہوں تے وہ ایتھے وہ جیو جیب دے نال مسواک والی وکھری ہوک او دے چ مسواک تو آڈا ٹیلر سی نہیں سکدا. وہ بڑا محنت والا کام ہے یار، وہ وکھری مسواک کے سائز کی ہوک بنانا. وہ میں نے جب انہیں دیکھا نا تو میں نے پتہ کیا کہا، میں نے کہا جی آپ دل والی سائیڈ پہ فوٹ لکڑی لٹکا کے پھر رہے ہیں، اوئے ہوئے ہوتا تھے بلڈ پریشر آئی ہوگی. اس نے پتہ کیا کہتے آپ پتہ نہیں آپ مسلمان ہیں، سنت ہے. میں نے کہا فٹ والی سنت آپ کو یاد ہے، اور جو خیبر میں 9 فٹ کا علم محمد نے دیا تھا وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیا حال ہے؟ وقت بالکل تمام ہو رہا ہے جی. پھر کبھی زندگی رہی کہ موقع ملا تو یہ بات میں کلیئر کروں گا تاکہ ان کو حوصلہ ہو جائے کہ ماڑی قومہ. چلے 2 لفظ میں کہہ دیتا ہوں. یہ جو سمجھتے ہیں نا ماڑے مسکین جو ہیں، ہم نے انہیں بھی ماتم کرتے دیکھا ہے، وہ بھی جی شیعہ ہی ہوتے ہیں. ان دانشوروں کے سروں پہ قرآن رکھو. 950 سال اللہ کے نوح نبی نے محنت کی، تھک گیا نبی اللہ کا، تھک گیا، اور نوح نے بد دعا کی. آیت قرآن میں نوح نے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان بستیوں کو برباد کر دے. ان کی نسلوں میں بھی مسلمان کوئی نہیں، ان کی نسلوں میں بھی. آیت قرآن کی کہہ رہی ہے وَلَا يَالِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا. نوح کہہ رہا تھا یا اللہ ان کی نسلوں میں بھی مسلمان کوئی نہیں. جی نبی غیب نہیں جانتا، نبی غیب نہیں جانتا. یہ نوح نبی نسلوں کی خبریں کیسے دے رہا تھا؟ بات کلوز کرنا لگا. نوح نبی نے دانا لوگ بیٹھے ہوئے نسلوں کی خبر دی. تب اللہ نے کہا چھوڑ دے، یہ فزیکل تبلیغ ہے، تو کشتی بنا. بچیں گے وہ تیری کشتی، بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ، بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے. یہ ماڑیاں قومہ چوکھیاں شیعہ. اور 950 سال کے بعد نوح نے کشتی بنائی، اور کشتی قرآن زمین میں صحیفے سامنے رکھو، مجھے چوک میں لے جاؤ، میں سارے مذہبوں کے سامنے یہ بات کرنے کو تیار ہوں. نوح نبی کی کشتی کو اللہ نے نجات کی کشتی بنا دیا کہ بچیں گے وہ جو کشتی پہ چڑھیں گے. تفسیریں پڑھ لے،
چند بندے کشتی نوح پہ چڑھے اور بھی میلیاں کپڑے آنے تو کہاں بڑی بڑی ذاتیں اٹھائے پھر رہے. تو اس مولوی نے پہلے یہ کہا اور پھر کہتا مولوی اسماعیل ویسے آپس دی گل ہے شیعہ کو مذہب تے نہیں. کہ نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا نچن گاؤں والے بھی چوکے شیعہ نہیں ہوں. مولوی اسماعیل دیر تو کرتے نہیں تھے بی بی کا بڑا کرم. کہنے لگے مولوی جی نچن گاؤں والے ہاں قبلہ میں یاد آیا میں کہ نچن گاؤں والے نو پوچھیا او تسی چوکے شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس آگے مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جی آئی لب لیا. بات کلوز ہو گئی. نجات کی کشتی بالکل آخری بات کر رہا ہوں. بات ہو رہی تھی مبلغ اعظم جہاں سے قبلہ کا نام ذہن میں آیا. میں نے شاید آپ میں سے بزرگوں میں سے کسی کے ذہن میں بات ہو آپ کے ضلع میں شادی وال ہے شادی وال قبلہ مولانا اسماعیل صاحب مجلس پڑھنا تو جٹاں دا میرے خیال پنڈ وہ ایک جٹ صاحب کو لوگ گئے تھے آخر لگے مولوی اسماعیل میں شیعہ تے نہیں لیکن پروگرام میرا ہے. سواد میں ہی لے ہے یار تسی ویکھ دیو. اس آگے میں شیعہ نہیں تے پروگرام میرا. قبلہ نے کہا تو دیر کس بات کی ہے؟ آخر لگا مولوی اسماعیل کتاباں دی مینوں سمجھ نہیں مسئلہ میری عقل چ آ جائے میں آج ہی ایتھے شیعہ ہون دا اعلان کر. تے مولوی جی تھوڑے بارے میں سنے ہیں کہ شیعہ دا جڑا اسماعیل ہے نا انہوں جیڑی شے بھی پوچھو وہ کسے نہ کسے کتاب چو لیکن کتاب چو نہیں بخانا. ذرا توجہ کرو بات باریک ہے. تے کھبے پاسے آ رہے تے مفتے جی پہ سن دے ہو. آج تے میں نے لگتا ہے پیران نہ فیتا مار کے بندے پائے نا ایتھے وہ بہن کے جڑے ذاکران سبحان اللہ کرن گے ایتھے وہ بہن کے جڑے ماشاءاللہ کرن گے اوتھے وہ بہن کے جڑے ذاکران جزاک اللہ تے اس پاسے وہ بہن کے جڑے انا للہ. اویا دھیان کرو یا ہاں جواب دیں آپ نے ہاں بلا فصل کے ماننے والے سارے بالکل مشترکہ جیسے آپ پھنس کے بیٹھے میں جیو میرا بیٹا یا علی خیر بات اب کلوز ہو گئی. قبلہ نے کہا مسئلہ تیری عقل میں کیا نہیں آتا. میں نے پہلے بھی کہا بچوں یہ کتابوں میں آپ کو سٹڈی کرنے سے تو ملنا بزرگ علماء کی باتیں سینہ بسینہ چلتی ہیں اور آپ تک میں چاہتا ہوں کہ مبلغ اعظم کو جن بچوں نے نہیں سنا ان تک بھی ان کی محنتیں پہنچیں. بزرگ علماء میں نے زندگی میں جب بھی کسی اپنے بزرگ سینئر بندے کی بات کی ان کا نام لے کے قبلہ ممبر کی دیانت داری ہے. اب یہ دیانتداریاں ختم ہو گئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بڑوں کی موت چھوٹوں کو بڑا بنا دے لیکن چھوٹیاں نو دھیان کرنا چاہیے. مبلغ اعظم آکھیا ہو کیڑا مسئلہ تیری عقل چ نہیں ہو. آکھنے لگا پٹنا ماتم میری عقل چ نہیں ہو. ایک گل ایڈی باریک 10 بندے سمجھ لین 20 سمجھ لین 45 سمجھ لین ہو سکتا ہے گجرات چل سارے ہی سمجھ لو. جب وہ 2-3 بار یہ کہنا ماتم میری عقل چ قبلہ فرمان لگے ہو سارا ملک ماتم تے اعتراض کرے آ گجرات تے ضلع چ نہ کریا کرو. وہ عقل آکھ دی ہے کچے کڑیاں تے ڈھل جاؤ. ماتم کا تعلق عشق سے ہے. عشق ہر بندے کا وکھرا ہے. اظہار عشق ہر بندے کا مختلف ہے. سرکار کون ہے جو ہمیں بتا سکے کہ ہر بندے کا اظہار عشق ایک جیسے؟ آپ ماتم میں بھی دیکھ لیں کچھ ایک ہاتھ سے ماتم کرتے کوئی دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے کوئی زنجیر کا ماتم کرتے کوئی کما کرتے تو کچھ وہ بھی شیعن جڑے نہیں کرتے. وہ جو نہیں کرتے وہ ماتمیوں کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں.
یہ اظہار عشق کے بعد کلوز کر رہا ہوں، یہ اظہار عشق کے درجے ہیں۔ اگر کہو جی اوکھی گل لے اظہار عشق کا لفظ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں انہوں نے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جی اظہار عشق ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں ابھی تصویر دکھا دیتا ہوں، احد کے میدان میں ہمارے حضور کا ایک دانت زخمی ہو گیا، جن کے سامنے دانت زخمی ہوا تھا عاشق نبی کے وہ بھی تھے، لیکن دانت ان کے پورے رہ گئے۔ ایک عاشق محمد کا قرن میں رہتا تھا، کیا کہنے ہے، خواجہ اویس قرن، جس نے عشق نبی میں اپنے سارے ہی دانت، اس زمانے میں ہمارے یہ محترم علماء جو تو وڈی سرگی سپیکر کھول دیتے، آج دے بچے ہم تو وڈی سرگی دا بھی نہیں پتا، تب پتہ کیا کہتے تھے، ہمارے نبی کے عاشق نے اپنے سارے دانت توڑے، اللہ نے جنت سے کیلے نازل کر دیا، نرم و نازک سا پھل، کہ میرے نبی کا عاشق کے دانت منہ میں ہے نہیں، کھائے گا کیا؟ تو یہ کیلے جنت سے ویسے کرنی کے لئے، وہ کیلے اترنے بتاتے ہو، یہ نہیں بتاتے کہ جب بندہ عشق میں ماتم کرے پھر مرضی کے لنگر اللہ دیتا ہے۔ اوہ وقت تمام ہو گیا سر، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ انہی الفاظ پہ میں گفتگو بالکل روک رہا ہوں۔ ماڑے بندے نوح کی کشتی پہ چڑھے، سگا بیٹا نوح کا کشتی پہ نہیں چڑھا، قرآن کا سید زادے جڑے بیٹھے ہوئے میری گل سنیا جے، باقی سارے ہمارے بھائی ہیں، مومن آپ مولائی ہیں، آپ کی مہربانی ہے، سادات کو عزت دیتے ہیں۔ پتر نوح دا ڈب گیا تے بندے جان شانیاں دی کھاندے، آواز تو آڑے تک میری آ رہی ہے بیٹا، بیٹا نبی کا ڈوب ہے، تے پھر مولوی جڑے ہوندے نا مولویاں دے نال نیڑے دودھ پتیاں پیان والے بندے، انہاں نوں پھر وہ تھوڑے تھوڑے ٹوٹکے یاد کراندے، وہ پھر ٹوٹکے یاد کر کے ڈیریاں چ بہ کے آکھن گے وہ ایویں بندے فخر کردے نے، پتر نبیاں دے بھی ڈوب گیا، پتر رولا ساڈا وکھاتے، یہ کہتے ہیں آل محمد نبی کے بچوں کا مذہب، اولاد کا مذہب۔ میں آج جوڑے کی سالانہ مجلس میں اللہ بانیان کو صحت بھی دے، توفیق بھی دے، عزاداری کے سلسلے قائم و دائم رہیں، بہتر سے بہتر چلتے رہیں۔ آج اس جوڑے کی سالانہ مجلس میں پوچھ رہا ہوں، پتر نوح دا ڈوب گیا، کیا نوح کے گھر سے صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ تو اسی جدوں تک نہیں بولنا، میں چپ ہو گیا۔ اور کیا کہنے اب کیا لوگ، بس 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 کافی، مدھم دو ترے بندوں نے کہا ہے، بیوی بھی، لیکن میں قبلہ ہمیشہ اس طرح ہی کہتا ہوں کہ ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا، دوسرا اس بیٹے کی امی ڈوبی تھی۔ اس کا مطلب ہے قرآن خیر ہے، کچھ بیٹوں نے امی کی وجہ سے بھی ڈوبنا ہے۔ بات ختم ہو گئی، وقت تمام ہو گیا، میں بھائیوں کو ممبر دے رہا ہوں اور فضائل ہی میں مجلس میں چھوڑ رہا ہوں، ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھے یہی پہ بات چھوڑ لوں۔ آپ جیئے سر، نوح کا بیٹا، بس یہ 2 منٹ زیادہ ہے، بس 2 منٹ۔ نوح نبی نے ماڑیاں بندیاں نو بیڑی چ ویکھے، سگے بیٹے کو دیکھا، وہ دور کھڑا تھا۔ خدا کی قسم یہ افسانہ نہیں ہے، قرآن ہے۔ سورہ ہود پڑھیں یار، اور قرآن اگر سپیڈ پڑھنا ثواب ہے تو سمجھ کے پڑھنا ثواب نہیں۔ قرآن خیر ہے کہ انہوں نے کہا یا بنی یرکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پہ آ جاؤ۔ بیٹا آنکڑے کھڑا رہا، اسے اطمینان تھا کہ میں چھوٹی امی کے پینل میں ہوں۔ یہ چھوٹی امی میں نے ویسے نہیں کہا،
وہ جو جن سے نوح سے آگے نسل چلی ہے نا، حام سام یافس، وہ بڑی امی کی اولاد تھی. میں کوئی بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں. خیر چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، پہلو بہت سے. انہوں نے کہا یا بنی ارکب، بیٹا کشتی پہ آ جاؤ. وہیں کھڑا ہو کے کہتا ہے ساوی الی جبل. آپ مسئلہ واقف ہے، جبل کا لفظ ہے، آیت میں لفظ ہے ساوی الی جبل یاسمونی من الماء. بابا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا اور یہ پہاڑ تیرے اس عذاب والے پانی سے مجھے بچا لے گا. پہاڑ. اچھا نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پہ چڑھتا تھا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، آیت ہے، آیت ہے. یہ ایک لمحہ مجھے دیں. ساوی الی جبل. ماشاءاللہ باخبر ریگولر مجلس سے سننے والے چہرے بیٹھے ہوتے ہیں. سین لہدے، ساوی لفظ ہے، سین لہدے، آوی لہدے. آوی واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ ان قریب. سین کا معنی ہوگا ان قریب. مجھے یہ پہاڑ اس عذاب سے پناہ میں لے لے گا. سا آوی، یہ سا آوی ہے، ساوی نہیں. کئی بندے قرآن جو ساوی کٹ کے بیٹھے. اس نے کیا کہا؟ ختم ہوگی گفتگو. ساوی الی جبل. اب تشریح کا وقت ہی نہیں ہے، لیکن میں مطمئن ہوں کہ نکھرے نتھرے مجمع میں بات کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی باریک بات ہے. اللہ کرے آپ اس باریکی کا لطف لے جائیں. نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا، اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا نا منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے، پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا. ہائے 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 ہائے. میں نے یہیں پہ فضائلی میں مجلس چھوڑا. مہربانی بیٹا، مہربانی مجھے موقع دے، یہیں پہ مجلس تمام کر رہا ہوں. ساوی الی جبل کہہ کے پہاڑ پہ چڑھا، اور جب پہاڑ کو محسوس ہوا، پہاڑ کیا کہنے، اور وہ عذاب کا پانی، او پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے. وہ کوفہ میں، مسجد کوفہ میں، مالک آپ کو سب کو زیارات کے شرف نصیب فرما. وہ جہاں سے طوفان نوح کا آغاز ہے نا، وہ جگہ مسجد کوفہ میں ابھی تک محفوظ ہے. طوفان کا آغاز وہیں پہ تھا، اور رکی کشتی نجف کے علاقے میں تھی. بات ختم ہوگی. نوح نے بیٹے کو پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھا، عذاب کا پانی یہاں تک. جب بیٹا ڈوبتے دیکھا نا نبی، پھر اللہ سے کہا ان وعدہ کل حق. اللہ صحیح آپ کا وعدہ تو سچ ہے. آپ نے کہا تھا اہل بچ جائے گی. ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے. قرآن پڑھو یار، میں کو افسانہ پڑھ رہا ہوں. اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں. تب ہمارے یہ قاریان قرآن وجد میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو بھی اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو یہ فخر شیعہ جو عالم ہو، چاہے تو اللہ مرضیوں والا ہے. اللہ مولانا آپ بھی تو جاگ جائیں پلیز، آپ کی آنکھوں میں نیند ہے، آپ نے پڑھنا ہے ابھی، فریش ہو جائے. الہامتاً متوجہ، یہیں پہ بات مجھے کنٹرول کرنا ہے. جی اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے. آج جوڑے میں ریاض رضوی پہ بھی وجد والی کیفیت ہے. واقعی اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا. کیا کہنے آپ جیئے. ختم ہوگی مجلس، ختم ہوگی. یا علی یا علی. بیٹا آپ کو اللہ زندگی دے. یہیں پہ بات تمام ہوگی. بیٹا نوح نبی کی اولاد ہو کے ڈوب گیا. کیوں ڈوبا؟ اللہ نے کہا تھا بچیں گے وہ جو کشتی نجات پہ، بچیں گے وہ جو نوح کی کشتی پہ چڑھیں گے. اپنے بیگانے دانشوروں سے پوچھو، کیا یہ نبیوں کے سردار نبی کا، ہمارے حضور کا فرمان نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث پیغمبر نہیں ہے؟
کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح. او یار جیڑے او جو شیعہ قبر میں عربی سمجھتے ہیں مجلس میں نہیں سمجھتا. تسی سارے چپ ہو, تواڈے علاقے چ تلقین سرائکی جی پڑھ دے, تو جو قبر میں اترتے ہی عربی سمجھ لیتے ہیں, یہاں بھی تو سمجھے. ترجمہ میں کر دیتا ہوں لیکن آپ کے لیے نہیں, جو کبھی کبھی مجلس سنتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے مثل اہل بیتی, حضور فرماتے ہیں کہ مثل سفینۃ نوح, میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. اللہ کہہ رہے نتیجہ آپ کے ذہن میں آ جائے, میری اہل بیت. اللہ کہہ رہا ہے بچیں گے وہ جو نوح کی کشتی پہ چڑھیں گے. قرآن کہہ رہا ہے سگا بیٹا نبی کا نہیں چڑھا, غرق ہو گیا, شجرہ نہ بچا سکا, شجرہ نہ بچا سکا, نبی کی حویلی نہ بچا سکی. تیرا نبی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میری اہل بیت بھی کشتی نوح کی مثال ہے. پھر آج کیوں سوچتے ہو وہ بخاری ہے, وہ کاظمی ہے, وہ رضوی ہے, وہ مشہدی ہے, وہ وہ لاکھ سید ہو, سید بھی وہی بچیں گے جو علی ولی اللہ کا اقرار کر لیں گے.